مہمان شرکا کا تعارف کراتا ہے. چلو ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں اکرم ذکی صاحب, سابق سیکرٹری جنرل فارن افیئرز. آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں ذکی صاحب. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں نوابزادہ خواجہ محمد خان ہوتی صاحب, مرکزی سینئر نائب صدر پاکستان مسلم لیگ نون, سابق وفاقی وزیر. آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہیں گے. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں علامہ امین شہیدی صاحب, نائب سربراہ ہیں وحدت المسلمین کے. آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں. ذکی صاحب, اس وقت پاک سے امن کا قیام اور موجودہ صورتحال کو اگر آپ دیکھیں تو کیا آپ کو نظر آتا ہے, کیا سمجھتے ہیں کہ یہ قیام امن کی جب بات کی جا رہی ہے تو کیا کرنا پڑے گا اور حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ ریاست میں امن و امان قائم کرنے کے لیے ایک حکومت چاہیے, اور حکومت وہ ہوتی ہے جو اپنی طاقت کو اس طرح سے استعمال کرے کہ اس کے حکم پہ عمل درآمد ہو سکے. اور حکومت کا پہلا فرض ہوتا ہے لوگوں کے جان اور مال کا تحفظ. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں انتخاب کے بعد حکومت تو آئی ہے, لیکن انہوں نے شاید اختیارات ابھی سنبھالے نہیں ہیں. وہ سوچ رہے ہیں کہ اختیار سنبھالیں یا نہ سنبھالیں. تو اس لیے ہر چیز جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی قانون نہیں, کوئی سپرویژن نہیں. تو جس طرف جس کا راستہ بنتا ہے وہ ادھر چل رہا ہے. مسائل بہت سے پہلے سے تھے اور بہت سخت ضرورت تھی کہ ایک دم ان کو مینج کیا جائے. تو افسوس یہ ہے کہ مینجمنٹ شروع نہیں ہوئی ہے, اس لیے چیزیں بکھر رہی ہیں اور ابھی بھی کچھ نہیں کیا گیا. اور ڈائیورشن سیکھ کی گئی کہ ایک چیز سے نظر ہٹانے کے لیے دوسری چیز کو ہم نے لے آیا جائے, اور پھر اس سے نظر ہٹانے کے لیے تیسری چیز کو. اب جو مثلا ایک بحث اتنی 3 دن 4 دن اس سے پہلے چل رہی تھی کہ کون شہید ہے کون نہیں شہید ہے, اس پہ کتنا وقت ضائع ہوا. یہ تو خدا کو فیصلہ کرنا ہے کون شہید ہے, جو جس کا دل ہے جس کو سمجھے. ہم نے اس پہ 3-4 دن لگا دیے. بات چیت کرنی ہے دہشت گردوں کے ساتھ کہ نہیں کرنی ہے, اور اگر کرنی ہے تو کس کے ساتھ کرنی ہے. ایک اے پی سی کا فیصلہ ہوتا ہے کہ بات چیت کرنی ہے, لیکن کوئی بظاہر نظر نہیں آتا. جب ایک حادثہ ہو جاتا ہے ڈرون کا, اس وقت ہمیں بتایا جاتا ہے کہ بات چیت شروع ہونے ہی والی تھی اور اس کی وجہ سے رہ گئی. اب وہ معلوم نہیں وہ شروع ہونے والی تھی یا نہیں ہونے والی تھی. تو مطلب یہ ہے کہ سنجیدگی نظر نہیں آتی. جب حکمرانوں میں سنجیدگی نہیں ہو تو حالات کیسے درست ہوں گے. تو میرا تو خیال یہ ہے کہ چیزیں ہاتھ سے نکلنے سے پہلے اگر اے پی جی کرنی ہے تو پھر کریں, اور 6 مہینے کی نہ کریں, 6 گھنٹے کی کریں, اور فیصلے کریں کہ ہم نے لوگوں کے مال اور جان کا تحفظ کیسے کرنا ہے, قانون کی عملداری کیسے کرنی ہے, اور نیگوشیٹ کرنا ہے تو کس سے کرنا ہے. جو ہمارے قانون کو مانتا ہے اس سے کرنا ہے, کہ جو نہیں مانتا اس کو کرنا ہے. مثالیں دی ہیں کہ امریکہ نیگوشیٹ کر رہا ہے طالبان کے ساتھ, ہم کیوں نہ کریں. امریکہ اس لیے کر رہا ہے کہ 10 سال وہ رہنا چاہتا تھا, اس نے نیگوشیٹ نہیں کیا. وہ نکلنا چاہتا ہے, وہ نیگوشیٹ کر کے جانا چاہتا ہے. ہم نے کہاں نکلنا ہے, ہم نے تو رہنا ہے. اگر ہم بھی یہاں سے نکلنے کا ارادہ کر رہے ہیں تو ہم بھی نیگوشیٹ کر لیں. لیکن اگر ہم نے یہاں رہنا ہے تو جو باغی ہیں ان کو باغیوں کی طرح ٹریٹ کرنا پڑے گا, اور ان کی جو لوگ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں ان کی آبادکاری کے لیے ان کو کوئی کسی کام پہ لگانے کے لیے پروگرام بنانا پڑے گا. اور صرف عسکری کارروائی جو بہت ضروری ہے, اس کے بعد پھر لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کے لیے سویلین ایڈمنسٹریشن اسٹیبلش کرنی تھی. ہم نے کیا, صاف کر لیا, لیکن اس کے بعد جو کچھ کرنا تھا وہاں پر حکومت قائم کرنے کے لیے وہ نہیں کیا. تو کیا نتیجہ نکلا کہ وہ فوج وہاں بیچاری پھنس گئی ہے. تو فوج کا کام تو یہ صفائی کر دینا, لیکن سویلین گورنمنٹ اور قیادت کا کام ہے کہ وہاں پہ ایک نظام حکومت قائم کرنا, قانون کی عملداری کرنا. نظام حکومت قائم کرنا ہمارے ہاں نظام حکومت نہیں ہے. مودی صاحب بات یہ آتی ہے پنڈی جیسا انسیڈنٹ, اور وہاں پہ بھی سب سے امپورٹنٹ چیز جو پہلے دن سے ہم نے دیکھی اور وہ یہ تھی کہ جو ایڈمنسٹریشن کا فیلئر ہے. سی پی او صاحب مری میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ فرماتے ہیں کہ جی اسپیشل برانچ کی رپورٹ پہ میں چیک کرنے 10 پوائنٹس کو آیا ہوا تھا, جبکہ سب سے سینسٹیو علاقہ تھا.
آر پی او صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی وہ موجود نہیں تھے، ایس پیز نے مسجد میں جا کے پناہ لی اور بھاگے وہاں سے مفرور ہوئے. تو اب یہ بتائیے کہ کہاں حکومت نظر آتی ہے اور حکومت کے اوپر سے بڑا کرٹیسائز کیا جا رہا ہے کسی بھی معاملے میں. ذکی صاحب کی بھی گفتگو آپ نے سنی، راولپنڈی جیسا واقعہ بھی رونما اسی وجہ سے ہوا کہ ٹوٹل فیلئر نظر آ رہا ہے. آسم دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ ذکی صاحب سے کئی چیزوں پہ میں ایگری بھی کرتا ہوں، اور حقائق جو ہوتے ہیں وہ حقائق ہوتے ہیں، ان کا سامنا کرنا چاہیے. اور ہمیں مطلب ہے کہ وہ چیزیں جو مشکلات ہیں وہ تو انہیریٹڈ مشکلات، مطلب ہے اکانومی کی اگر آپ کہیں اور چیزوں کی کہیں، کیونکہ ان چیزوں سے انٹر ریلیٹڈ جو ہوتی ہیں وہ غربت بھی ہے. میں کہوں آج جو واقعہ آپ دیکھ رہے ہیں اور واقعات جو لگاتار آپ دیکھ رہے ہیں وہ ریلیٹڈ ہیں وتھ اکانومی. نمبر 2، میں یہ بالکل ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ اس میں کوئی بار کہا ہو. یہ جو واقعہ ہوا ہے اس سے پہلے بھی آپ بھی اسی پاکستان میں رہتے تھے، ہم بھی رہتے تھے. یہ اہل تشیع کی بھی وہ آتے تھے، ہم لوگ سبیلے وہاں لگاتے تھے. معذرت کے ساتھ ہماری یہ ریل بن گئی ہے کہ جو بھی واقعات ہوتے ہیں اس کو ہم کور دے دیتے ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں جی باہر کا ہاتھ انوالو ہے. اگر باہر کا ہاتھ انوالو ہے تو آج تک کوئی باہر کا پکڑا کیوں نہیں کیا؟ یہ میں اسی پہ آ رہا ہوں کہ دیکھیے ہمارے یہاں کمیشنز بنتے ہیں، جب بھی کوئی واقعہ ہو جاتا ہے ہم کمیشن بنا لیتے ہیں، لیکن کبھی اس فیکٹس فائنڈنگ کا اور کمیشن کا رپورٹ ہم شائع نہیں کرتے. ہمیں چاہیے کہ یہ جو ہم نے اب فیکٹ فائنڈنگ کا وہ بنایا ہوا ہے یہ کمیشن جو بھی ہے اور جس جج صاحب نے وہ کرنا ہے، چاہیے کہ وہ اپنے کمیشن کا رپورٹ قوم کے سامنے اس کے بعد فیکٹ فائنڈنگ کا وہ شائع کرے، اور جو لوگ اس میں ملوث پائے گئے ان کو ایک کیفر کردار ایک وہ صحیح جس سے لوگوں میں ایک وہ جا سکے کہ بھائی اگر اب یہ واقعہ پھر ہوگا تو یہ چیز پھر ریپیٹ ہوگی. دوسرا یہ کہ کچھ ہمیں برداشت بھی کرنا چاہیے، کیونکہ ہم برداشت ہمارا جو ہے نا، اور وہ ایک وجہ سے برداشت ہمارا کم ہوتا جا رہا ہے. اسے آپ آصف دیکھیں، اگر بڑی اس مائنوٹ اس سے دیکھیں آپ، وہ برداشت کی وہ ہماری اس لیے کم ہو رہی ہے، قوت کے اوپر سے غربت اور غربت کے ساتھ ساتھ پھر لوگوں کے جو ہوتے ہیں نا مشکلات، وہ بھی کیا نام ہے زیادہ وہ ہو جاتے ہیں. اس سے کیا نام ہے غصہ، ٹینشن یہ بڑھتی ہے، اور اسی کی وجہ سے پھر یہ کلیشز، یہ ایک فسادات. اور دوسرا یہ کہ آپ تاریخ دیکھ لیں اپنی، کہ یہ واقعات صرف یہاں نہیں ہوئے، یہ عراق میں کرائے گئے، شیعہ سنی کی جن نے کرانے تھے، اور ملکوں میں کرائے گئے، اور اسی سے پھر جا کے بعد میں ایک وہ بنایا گیا اور کیا نام ہے قوموں کو توڑا گیا. تو ہمیں یہ خیال بھی رکھنا چاہیے کہ یہ کوئی ہاتھ ہے ایسا جو یہ لگاتار بریلوی، دیوبندی، اہل سنت، اہل حدیث، شیعہ، یہ تمام چیزیں ٹرائی ہو چکی ہیں اور ہوتی جا رہی ہیں. کیا ہزارہ ٹرائب کو ٹارگٹ نہیں کیا جاتا رہا؟ کیا عباس ٹاؤن کا واقعہ ہم بھول گئے کراچی کا؟ اس وقت بھی علماء کرام اور مشائخ نے جس طرح سمجھداری کا ثبوت دیا. تو یہ معاملات بار بار کیوں ریپیٹ کیے جا رہے ہیں؟ تو کون قصوروار ہے؟ ہم اگر کسی اور کے ہاتھ پہ ان خون کے چھینٹے تلاش کرنا چاہیں تو پہلے اپنے ہاتھ تو دیکھ لیں. آپ دیکھیے اس کی ایک ہی بات ہے، میں آپ کو پھر اسی بات پہ لے آ رہا ہوں کہ اگر فیکٹ فائنڈنگ جیسے یہ کہہ رہے ہیں گورنمنٹ کہہ رہی ہے، اور میں ایگری کرتا ہوں، میں تھوڑا سا معذرت اس کے ساتھ ایک چیز کا میں جواب لینا چاہوں گا کہ آر پی او صاحب کو معطل کر دیا گیا. سی پی او صاحب نے وضاحت دی کہ جی میں اسپیشل برانچ کی رپورٹ کے اوپر ادھر گیا ہوا تھا، ایس پیز نے پناہ لی اور بھاگے اور کنٹرول کو بولا، کنٹرول 8 گھنٹے بعد پہنچا. مجھے یہ بتائیے کہ کرمنل نیگلیجنس کی سزا اتنی ہی نہیں ہونی چاہیے جتنی کہ کرنے والے کی سزا ہونی چاہیے؟ بالکل میں آپ سے ایگری کرتا صرف ہوں. معطل کر دینے سے کیا وہ ذمہ دار لوگ نہیں ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ کیا نام ہے ان کے خلاف پوری کیا نام ہے ایکشن ہونا چاہیے. معطل کرنا کوئی سزا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں آج آپ معطل کر دیں گے کل وہ پھر بحال ہو جائیں گے. آپ ان کو پوری سزا دیں، دے شوڈ بی ٹرائڈ بائی اے کورٹ، اور اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں ان کا ٹرائل ہونا چاہیے تاکہ آئندہ کوئی اپنی ڈیوٹی سے غفلت نہ برتے. ڈیوٹی سے غفلت برتنا، یہی واقعہ جو آج اب دیکھ رہے ہیں تمام تقریباً پاکستان میں انڈائریکٹلی پھیل گیا ہے، اور یہ غلط ہے. اور اس غفلت کے لیے میں آپ سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ کورٹس میں ان کو ایسے کیفر کردار دی جائیں جن کو لوگ دیکھ کے ان سے سبق حاصل کر سکیں. بغیر اس کے میں نہیں سمجھتا کہ آپ اپنے مشکلات کو حل کر سکیں گے. اور دوسرا یہ جو ذکی صاحب نے کہا، اور بڑی میں ان سے اتفاق کرتا ہوں کہ گورنمنٹ کو بھی تھوڑا اپنا ریٹ اسٹیبلش کرنا پڑے گا. فرنٹیئر گورنمنٹ ہے ہماری، اب چل رہی ہے، اب وہاں پہ بھی حالات اس طرح ہیں کہ کہنے میں کوئی ریٹ نہیں نظر آ رہی، یہاں پہ بھی کوئی اس طرح ریٹ نظر نہیں آ رہی. یہ اسٹیبلش کرنا پڑے گا، ہمیں اس پہ سوچنا ہوگا. میں پوچھنا چاہ رہا ہوں رکاوٹ کیا ہے؟ رکاوٹ اب یہ میں دیکھیں بات یہ ہے کہ میں اس سے بھی ذرا تھوڑا قاسم دیکھیں، اگر ہم اکانومی کی بات کرتے ہیں، اکنامک فیکٹر کی بات کرتے ہیں، تو ہمیں ابھی حکومت پہ تقریباً کوئی 6 ماہ کے قریب ہو رہے ہیں. تو ہم بار بار، کیونکہ صاحب کا ادواروں میں بھی ہوتا رہا ہے کہ جب بھی ہم آ جاتے ہیں اب تمام ذمہ داری صاحب کا ڈالتے رہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کہنا میں اب 6 ماہ 1 سال تقریباً جب ہو جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اون بھی کریں کہ یہ ہمارے فیکٹرز اب غلط ہو رہے ہیں، اور ہم نے ان لوگوں کو کہنا میں جو یہ غلطیاں ہم سے کروا رہے ہیں
ان کا احتساب کریں اور ان کو پکڑیں اور ان کو لائیں. جیسے اب میں آپ کو بتاؤں کہ بڑے بڑے واقعات پاکستان میں ہو گئے, ہمارے وزیر اعظم صاحب کے دورے ہی نہیں ختم ہو رہے, اور وہ ایک سیریز آف جو وزٹس ہیں ان کا وہ چلے جا رہا ہے, جہاں پر آپ کا ایک مشیر بھی جا سکتا تھا, جہاں پہ آپ کا ایک منسٹر بھی جا سکتا تھا. کیا وہ امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کی عوام امپورٹنٹ ہے؟ میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کو چاہیے تھا کہ اپنا یہ ٹور شارٹ کر کے آ جانا چاہیے تھا. اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ کیا نام ہے چودھری نثار صاحب وغیرہ ان کی کیا نام ہے ان کو بھی ایک وہ مل جاتی, پشت مل جاتی جو پرائم منسٹر صاحب اگر ملک میں ہوتے. میں اس کے علاوہ یہ بھی بات کہوں گا کہ ٹھیک ہے یہ تو ایک سیکوینس ہے کہ جو آپ کہتے ہیں کہ بالکل یہ غلط ہوئی, میں اس سے ایگری کرتا ہوں. لیکن دیکھیے یہ بھی آپ کو ایک فیکٹر سوچنا ہوگا کہ پرائم منسٹر کو جو لیگیسی ملی ہے, لیکن جو لیگیسی ہمارے پاس چلی آ رہی ہے, اس لیگیسی کے لیے میں نے خود دیکھیں ایک قربانی اس وقت دی جب میں نے اپنی منسٹری کو ریزائن کیا اور میں نے کہا کہ یہ ایک کرپٹ گورنمنٹ ہے اور میں اس گورنمنٹ کے ساتھ نہیں چل سکتا. میں اب ان سے یہ بھی درخواست کروں گا کہ ان کرپٹ لوگوں کو, ان گندے لوگوں کو کم سے کم یہ آگے لائیں, ان کو کردار تک پہنچائیں, ایکسپوز کریں. جب تک ایکسپوجر نہیں ہوں گی لوگوں کی, جب تک ان کو سزائیں نہیں ملیں گی, میرا خیال نہیں ہے کہ یہ سسٹم اس طرح چلے. شیری صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا. علماء اور جو ہمارے عالم دین ہیں انہوں نے بہت اہم کردار ادا کیا. گزشتہ چند سالوں سے اگر ہم دیکھیں تو یہ کوشش جس آگ کو لگانے کی جاتی رہی ہے. اس وقت بھی راولپنڈی کا جو واقعہ ہے ایک اضطراب پایا جاتا ہے پوری قوم کے اندر, رنج و غم بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ بات یہ نہیں ہے کہ کسی کمیونٹی کی بات ہے یا کسی فرقے کی بات ہے, بات یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے اس میں ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں, امن کیسے قائم کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے سب سے پہلے ہمیں ملک کی جو حالات ہیں ان حالات کے پس منظر کو دیکھنا پڑے گا. بیماریوں کی تشخیص کرنی پڑے گی, دیکھنا پڑے گا کینسر کی بنیادی وجوہات کیا ہیں, اس کے بعد پھر آپ اس کے لیے علاج تجویز کریں گے. جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے یا جو کچھ اس عاشور کو ہوا ہے, اس کو آپ ماضی کے ان سالوں سے کاٹ کر الگ سے اگر دیکھنا چاہیں گے تو کبھی بھی آپ اس کے علاج کو دریافت نہیں کر سکتے. پاکستان وہ ملک ہے جو عالمی طاقتوں کی چراگاہ بنا ہوا ہے. یہاں پر جس کا جی چاہتا ہے اپنے بندے کھڑے کر دیتا ہے, اپنے مقاصد کے حصول کے لیے نئی نئی چیزیں یہاں پر پیدا کرتا ہے, اور اس کی وجہ سے پاکستان کا گراف بین الاقوامی کمیونٹی میں بھی اور مسلمانوں کے اندر بھی روز بروز گرتا چلا جا رہا ہے. ایک زمانے میں پاکستان دنیا کے نقشے پر پہلے اسلامی جمہوریہ کے طور مسلمانوں کے لیے ایک ماڈل ہوا کرتا تھا. آج دہشت گردوں کو ایکسپورٹ کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ کہلاتا ہے. یعنی آج ہم تنزل کر کے گرتے گرتے اس مقام پر پہنچے ہیں کہ آج ہماری شناخت دہشت گردی ہے, ہماری شناخت امن نہیں ہے, ہماری شناخت فرقہ پرستی ہے, ہماری شناخت پاکستانیت نہیں ہے. اس وقت جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے, ایک طرف مسلکی اختلافات اور مذہبی اختلافات کو زیادہ سے زیادہ عام کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, اور دوسری طرف قومیت اور لسانیت کی بنیاد پر اختلافات ڈال کر مزید توڑنے کی کوشش ہو رہی ہے. ہم اس وقت جب ہم پاکستانی پاسپورٹ اور آئیڈینٹی کارڈ کے ساتھ کہیں پر جاتے ہیں تو بظاہر وہ پاکستان کا ہوتا ہے. ہم یا سندھی ہوتے ہیں یا بلوچ ہوتے ہیں یا پنجابی ہوتے ہیں یا پٹھان ہوتے ہیں یا کشمیری ہوتے ہیں, پاکستانی نہیں ہوتے ہیں. اسی طرح سے ہم یا شیعہ ہوتے ہیں یا سنی ہوتے ہیں, یا دیوبندی ہوتے ہیں یا بریلوی ہوتے ہیں یا سلفی ہوتے ہیں, لیکن مسلمان نہیں ہوتے. یعنی یہ ہمیں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اب آتے ہیں جو صورتحال اس وقت ہے. دیکھیے میں نے پہلے عرض کیا کہ گزشتہ ان سالوں کی جتنی بھی یہاں پر ایکٹیویٹیز رہی ہیں ان کو اگر آپ اس سے کاٹ کر آج کے حالات کو دیکھیں گے تو نتیجے تک نہیں پہنچ سکیں گے. یہ وہ ملک ہے جہاں پر ایسی پارٹیاں اور ایسی جماعتیں کھڑی کی گئیں ضیاء الحق دور میں بھی اور اس کے بعد بھی, جس کی وجہ سے عامروں نے اپنے حکومت کو تسلسل دیا, بین الاقوامی قوتوں نے اپنے مفادات حاصل کیے. آج جن شدت پسندوں کو, دہشت گردوں کو ہم طالبان کہہ کر ملک دشمن کا خطاب دیتے ہیں, کل کے وہ مجاہد تھے,
اور یہ ماننا پڑے گا کہ کل ہم ہی نے یعنی ہمارے اسٹیٹس نے ان کو بنایا تھا اور اسی امریکی ڈالر کے عالمی طاقتوں کے بلبوتے اسی امریکی ڈالر کے بلبوتے پر بنایا تھا. صرف امریکہ نہیں اور بھی ہمارے دوست ممالک ہیں. بات درست ہے, اس میں کوئی شک نہیں, آپ کی بات ٹھیک ہے. یعنی عالمی طاقتیں ہم کہیں تو زیادہ جامع بات ہے. بہرحال انہی عالمی طاقتوں کے سرمایے کے ساتھ یہ لوگ وجود میں آئے اور آج انہی کے خلاف ہم انہی عالمی طاقتوں کے ساتھ جنگ کے لیے کھڑے ہیں. یعنی یہ ہماری وہ پالیسیز ہیں جن کا تعلق ہمارے پیٹ سے تھا, ہمارے بینک بیلنس سے. ایک دفعہ پہ خوش آمدید کہیں گے آپ کو سچ ٹائم میں. شہری صاحب, بات عالمی طاقتوں کی, عالمی قوتوں کی آگے پاکستان کو ایک میدان بنا دیا گیا ہے اور اس کے اندر تمام کھیل کھیلا جا رہا ہے, لیکن کیا ہم نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں؟ کیا ملکی مفاد سب سے اہم نہیں ہونا چاہیے؟ میں اسی کی طرف آ رہا تھا بریک سے پہلے. دیکھیے, اس وقت جو لوگ پاکستان کے اندر شدت پسندی کو فروغ دے رہے ہیں اور نرسریاں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں, وہ کون لوگ ہیں؟ جہاد کے نام پہ جن کو میدان دیا گیا وہی لوگ ہیں نا, کوئی اور لوگ تو نہیں ہیں. انہی لوگوں نے اداروں کو استعمال کیا, انہی لوگوں نے مدارس کو استعمال کیا, انہی لوگوں نے, جیسے بھی محترم مہمان فرما رہے تھے کہ پاکستان میں غربت ہے, اس میں کوئی شک نہیں, غربت کے ساتھ جہالت بھی ہے. جب غربت کے ساتھ جہالت ہے, آپ کو بہت کم پیسوں میں آپ کو جوان مل سکتے ہیں, تو ان جوانوں کو یوز کیا جاتا ہے. ایک زمانہ تھا جب کشمیر کے نام پہ بدماش ترین لوگوں کو ہیرو بنا کے ہماری انہی جماعتوں نے اس ملک کے ہر شہر میں ہیرو بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا. ایسے لوگ جو اپنے زمانے کے اور اپنے علاقے کے بہت بڑے بڑے بدماش تھے, لیکن ان کو جہادی ہیرو بنایا تھا. آج وہی لوگ ہیں جو ڈالر لیتے ہیں, اس ملک کے اندر شیعہ, سنی, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث اور باقی تمام مسالک کے درمیان پیدا کرتے ہیں, اور یہی چیز ان کی کمائی کا ذریعہ ہے, یہی چیز ان کے پیٹ بھرنے کا ذریعہ ہے. اصل مسئلہ یہ ہے, اس کی طرف ہماری ریاست کی کبھی کوئی توجہ نہیں رہی, بلکہ ریاست ایسی قوتوں اور ایسے لوگوں کے ہاتھوں بلیک میل ہوتی رہی. انہی انتخابات میں آپ دیکھیں, وہ جماعتیں جو بہن تھیں, قانوناً ان کے پرچم اٹھا کے چلنا ہی قابل سزا جرم ہے, لیکن انہی کو ہمارے جو موجودہ حکومت ہے اس کے بہت سارے اہم لوگوں نے ان کو اپنے ساتھ ملایا, بہت ساری جگہوں میں ان کے ساتھ کھڑے ہوئے, بہت ساری جگہوں میں ان کو سپورٹ کیا, بہت ساری جگہوں میں ان سے سپورٹ دیا. اگر, اور یہی کام پیپلز پارٹی نے بھی کیا, یہی کام کچھ اور جماعتوں نے بھی کرنے کی کوشش کی. جی, میں چاہ رہا ہوں کہ جب ہم دوغلی پالیسی اختیار کرتے ہیں, اپنے مفادات کی جب بات ہوتی ہے تو پھر جو شمر ہوتا ہے اس کو بھی اپنا بھائی بنا لیتے ہیں, جو فرعون اور یزید ہوتا ہے اس کو بھی اپنا بھائی بنا لیتے ہیں. جب اپنے مفادات ہی کا تقاضا ہوتا ہے تو جو محب وطن ترین قوتیں ہوتی ہیں ان کو ہم پیس ڈالتے ہیں, تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ محرومیتیں جنم لیں گی, احساس کمتری جنم لے گا. یہ جو راولپنڈی کا واقعہ ہے, اس واقعے کے تھوڑے سے پس منظر میں جائیے, آپ کو محسوس ہوگا کہ محرم سے پہلے یہ خبریں عام تھیں اور ہم نے خود مختلف فورمز پہ لوگوں سے, آفیشل سے یہ بات کہی کہ بھئی اس دفعہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے. حکیم اللہ محسود کے قتل کے بعد جو دھمکیاں ملیں کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, تو وہ دو طرح کی چیزیں تھیں. ایک یہ کہ آپ کو ٹارگٹ کیا جائے, بم برسایا جائے, خود کچھ حملہ کیا جائے اور اس طرح سے آپ کو کسی تباہی کی طرف جایا جائے. لیکن ایک وہ ٹرائی کر چکے ہیں, وہ نہیں آ سکا. سمجھداری کا ثبوت دیا گیا, ہزارہ ٹرائب کو جس طرح جس طرح ہم نے کیے گئے, تو وہ نہیں ہو سکتا. دو پہلو تھے اس کے, دو پہلو. ایک یہ کہ آپ اس طرح کی دہشت گردی کریں, ایک یہ کہ فرقہ پرستانہ جذبات کو ابھار کر لوگوں کی سادہ لوہی سے فائدہ اٹھائیں. ان دونوں کا سد دباغ ضروری تھا. بنیادی سوال پوچھنا چاہوں گا, ماضی میں بھی 10 محرم جمعۃ المبارک کو آتا رہا,